اللہ تعالیٰ آج کی شب اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور فرماتا ہے 300 دروازے رحمت کے اللہ کھول دیتا ہے آج کی رات 300 دروازے. اور یہ 300 دروازے اصل میں بعض محدثین کہتے ہیں 50 کا 70 کا 100 کا 300 کا 500 کا 700 کا. یہ جو عدد حدیث میں آتا ہے بعض محدثین اس طرف گئے کہ یہ عرب کے محاورے کے مطابق ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے تجھے 100 بار سمجھایا, میں نے 50 بار جو وہ تیرے گھر آیا, میں نے 100 بار تجھے فون کیا, تو اس کا مطلب یہ 99 کے بعد جو آتا ہے وہ 100 نہیں ہے, بلکہ یہاں کثرت بتانا مقصود ہے کہ کتنی کثرت سے میں نے تجھے فون کیا. تو اب یہاں 300 دروازے کھولے جاتے ہیں تو بھی کم نہیں ہے, لیکن حضور علیہ السلام گویا کہ بتا رہے ہیں کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں رحمت کے دروازے آج کی شب کھول دیتا ہے, سب بخشے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو بخش دیتا ہے, سب بخش دیے جاتے ہیں. وہ بدنصیب ہے جو آج کی رات بخشے نہیں جاتے, سب بخش دیے جاتے. بنو ایک بکری کے اندر کتنے بال ہوتے اس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو جن کے پاس ہزاروں بکریاں ہوگی اور پھر اس کے بال تو اتنی بڑی تعداد میں بخشے جاتے ہیں, تو معمولی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا رحمان, بڑا غفار, بڑا ستار, اپنے بندوں پر انتہائی کرم کرنے والا. اور آج کی رات جو عبادت کرے, آج کی رات آپ نے عبادت کی, اللہ قبول کرے. آج کی رات جو عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. 200 سال. ایک بار مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے, تو آپ نے ایک پتھر دیکھا, بڑا خوبصورت تھا وہ پتھر, بہت خوبصورت پتھر دیکھا آپ نے, تو آپ کو تعجب ہوا کہ پتھر کتنا خوبصورت ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے جیسے تعجب کیا تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں اس سے اور زیادہ تمہیں حیرت انگیز منظر دکھاؤں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دکھا دیا جائے. تو فرمایا کہ اس پتھر پہ اپنا عصا مارو. تو انہوں نے پتھر پہ عصا مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا. اس پتھر کے اندر ایک نوجوان تھا جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھا. پتھر کے اندر اللہ کی قدرت ہے. یہ دیکھو, ہم نے اللہ کی قدرت کو نہ سمجھا, نہ سمجھنے کی کوشش کی, نہ جانا نہ جاننے کی کوشش کی. ذرا غور کیجئے, پتھر میں کوئی خالی جگہ تو نہیں رہتی نا, پتھر تو اندر سے بھرا ہوا رہتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اگر سمانا چاہے تو سما سکتا ہے. اب بتائیں, جب پتھر میں کوئی جگہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی اللہ کسی کو سمانا چاہے تو عبادت کے لیے کھڑا کر سکتا ہے, تو اگر اللہ کسی اپنے محبوب بندے کی قبر کو جنت بنانا چاہے تو کیا نہیں بنا سکتا؟ پتھر میں جب انسان آ سکتا ہے, اللہ کی قدرت ہے. دیکھو, کوئی مانے نہ مانے لیکن اللہ کی قدرت ہے, اور اللہ کی قدرت روز دیکھ رہے ہو. اتنا بڑا آسمان بغیر کسی پیلر کے ٹکا ہوا ہے, روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مشرق ہی سے نکلتا ہے اور پھر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. کوئی ہے اس کو کھینچنے والا؟ کوئی طاقت ہے؟ وہ طاقت اللہ کی طاقت. اتنا بڑا سورج نکل رہا ہے, ڈوب رہا ہے, نکل رہا ہے, ڈوب رہا ہے. اتنا بڑا چاند پہلی شب کو نکلتا ہے تو بالکل ناخن کی طرح پتلا ہوتا ہے اور 14ویں رات کو مکمل ہو جاتا ہے. کون ہے؟ اللہ کرتا ہے اسے. تو اللہ کی قدرت ہے یہ. تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, تعجب, اور صرف اکیلے وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے, اس پتھر کے اندر ایک نہر بھی جاری ہے, اور اس پتھر کے اندر جو ہے انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہے, اس لیے کہ یہ انگور بھی تو جنتی پھل ہے نا, انگور کی بیلیں لگی ہوئی. بڑا تعجب ہوا آپ کو کہ پتھر میں ایک بندہ ہے, اور یہ پتھر کے اندر ایک بندے کا ہونا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو پتھروں میں کائنات بسا دے.
ایک ایک پتھر میں، ایک ایک ذرے میں کائنات، اور کئی ذرے ایسے ہیں جس میں کائنات بسی ہوئی ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت ہے۔ اور اگر لوگوں کو یقین نہیں آتا تو آسان سی چیز ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر آئے، ہے کسی کو انکار ہے؟ کتنے آرام سے رہے، کوئی تکلیف ہوئی؟ کوئی شکایت کر سکتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا؟ بولیے۔ اور زندہ تھے نا، زندہ تھے تبھی تو زندہ پیدا ہوئے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت۔ اور کتنے خوش نصیب ہو کہ وہی اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم کسی درخت کی عبادت نہیں کرتے، ہم پتھر اور چاند سورج کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی شان دیکھو۔ تو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہر جاری ہے، انگور کے خوشے لگے ہوئے ہیں، تو اس نے سلام پھیرا اور اللہ کے پیغمبر کو سلام کیا، اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ تو اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، پوچھا اے جوان تو کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں جو وہ اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف، اور مجھے عبادت کرتے ہوئے سینکڑوں سال ہو رہے ہیں، میں فلاں نبی کا امتی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا، کیا عبادت ہے اس کی، نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے، یہ پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو انگور منہ میں ڈال لیتا ہے، عبادت ہی میں مصروف ہے۔ یہ کتنی اس کی عبادت ہے؟ کیا کوئی اس کی طرح عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی طرح کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ندائی، عیسیٰ تمہارے بعد ایک نبی بھیجوں گا جو میرا محبوب ہوگا، اور اس کی امت کو شب برات عطا کروں گا، جو اس رات عبادت کرے گا اس سے زیادہ ان کو ثواب عطا کروں گا۔ ایک رات میں ان کو اتنا ثواب دوں گا جتنا اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، کتنا کریم ہے۔ خوش نصیب ہو بھائیو، کچھ لوگ سو رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ موبائل پر واٹس ایپ میں مصروف ہوں گے، اللہ نے آپ کو سب سے نکال کر اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے، اور رات کا آخری پہر ہے، دعا کے لیے آئے ہیں، ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ جب یہ رات اللہ کی بارگاہ میں گزار رہے ہو تو بہت سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ جب گھر جاتے ہیں تو چین سے سوتے ہیں۔ جب شب برات ہم گزار کر صبح کو گھر جاتے ہیں فجر پڑھ کے، بہت سکون کی نیند آتی ہے۔ وہ سکون کی نیند کا فلسفہ کبھی سمجھا؟ لوگ کہتے ہیں بہت تھک گئے تھے رات بھر جاگ کے، تو ایسی نیند آئی کہ آنکھیں نہیں کھلی۔ تو تھکتے تو آپ ہمیشہ ہیں، لیکن اتنی سکون کی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات گناہ نہیں کرتے، عبادت کرتے ہو، اس لیے چین کی نیند آتی ہے۔ اگر ہر رات اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو تو اللہ ہر وقت تمہیں سکون اور چین کی نیند عطا فرمائے۔ زندگی بدلو، زندگی میں تبدیلی پیدا کرو، ایک دن مرنا ہے، یہی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو سارے کام سونپتا ہے، یہ مدبرات امر کی رات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کام سونپتا ہے، ڈیوٹیاں سونپتا ہے۔ سال بھر میں اتنا پانی برسانا ہے، اتنا اناج اگانا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سال بھر کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنوں کی شادیاں ہوں گی، حتیٰ کہ کتنے لوگ مریں گے، سب کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ وہ شادیوں کے منصوبے بناتے ہیں، وہ مکانات کے منصوبے بناتے ہیں، وہ دکانات کے منصوبے بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی رات موت و حیات کے فیصلے کی رات ہے۔ آج کی رات فیصلے ہوتے ہیں، کون کون انتقال کرنے والا ہے، سب وہ فہرست، سال بھر کی فہرست فرشتوں کو سونپی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ روایات برابر ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اللہ اکبر، شادیاں کتنوں کی ہوگی، مریں گے کتنے لوگ، حادثات کتنے ہوں گے، کیا کیا معاملات ہوں گے آج کی رات۔ اب بتائیں، اس رات جب یہ فیصلے ہو رہے ہوں اور بندہ کہے کہ اللہ مجھے زندگی دے دے، تو اللہ تو پھر اللہ ہے نا۔ اگر اس کی بارگاہ میں گزارش کی جائے تو وہ محروم تھوڑی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب رزق کی تقسیم کی رات ہے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے روزی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا نہیں آپ کی روزی کو؟
عمر کو بڑھائے گا، روزی کو بڑھائے گا، برکت عطا کرے گا، نعمت عطا کرے گا۔ اس لیے خوش نصیبی ہے، اس رات وقت نکال کر عبادت کیا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، آج کی رات بقیع میں تشریف لے گئے، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور سر سجدے میں رکھ کر اتنی لمبی دعائیں کی امت کے لیے، اتنی لمبی دعا کی کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں حضور علیہ السلام کی روح تو نہیں چلی گئی، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو میں نے ڈر کے مارے حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کو حرکت دی، تو حضور علیہ السلام سر کو حرکت دے کر حضور علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا، تو مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح اقدس پرواز نہیں کی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ رات جو ہے وہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ دعا کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت کی تیاری کیجئے۔ کب تک غفلت کے ساتھ دنیا میں رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے، پاپ کرتے رہیں گے؟ تو حدیثیں سنیے اور بات پوری کرتا اور ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اس وادی کو وادی حبہب کہتے ہیں۔ وہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ اس جہنم کی وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، یعنی وہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو وادی حبہب کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو جب وادی حبہب کو کھولا جاتا ہے تو پورا جہنم پھر سے بھڑکنے لگتا ہے۔ وادی حبہب اتنی خطرناک وادی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ وادی حبہب، اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اور اس کا اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس میں جو بچھو ہے، بچھو وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ بختی اونٹ یعنی عرب کے اندر بختی اونٹ جو ہوتے تھے وہ بہت موٹے تازے تڑنگے اونچے چوڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا کہ حبہب وادی کے اندر بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے جو وہ بچھو ہے، اتنے موٹے موٹے، اور اس میں سانپ ایسے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ 70 سال تک اگر گھوڑا دوڑایا جائے تو جتنی لمبائی میں 70 سال تک تم گھوڑے کو دوڑا سکتے ہو اتنے لمبے لمبے اس میں سانپ ہے۔ اور اس کے اندر ہی ایک سانپ ہے جس کا نام وہ گنجا سانپ ہے، اس کا نام ہے شجاع الاقرع۔ یہ شجاع الاقرع جس کو گنجا سانپ کہتے ہیں، سانپ جب 3000 سال تک اپنی زندگی گزارتا، حالانکہ اتنی لمبی زندگی نہیں ملتی، لیکن جو سانپ 3000 سال تک یا 300 سال تک اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ گنجا ہو جاتا ہے، اس کو گنجا سانپ کہتے ہیں۔ اور یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جہنم کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہے اور جنت کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہے۔ وہاں کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا شجاع الاقرع اس میں ہے، بختی اونٹوں کی طرح اس کے اندر بچھو ہے، اور وہ بچھو ایک بار ڈنک مارے تو 100 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے اور انسان کی ہڈیوں کے جوڑ جوڑ اس میں ٹوٹ جائیں، یہ کیفیت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کن لوگوں کو اللہ داخل کرے گا؟ جو حبہب نام کی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس میں اللہ کن لوگوں کو داخل کرے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 جو نماز نہیں پڑھتے ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ میں بہت دل کی گہرائیوں سے درد دل کے ساتھ اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے نبی کی بات پر بھروسہ ہے کہ نہیں؟ اپنے رسول کی بات پر یقین ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی وہ سچے نبی ہیں کہ جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے تھے، ان کے دشمن بھی کہتے تھے بچپنے سے لے کر آج تک ہم نے ان کو دیکھا مگر کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ وہ رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو حبہب نام کی وادی ہے اس میں پہلے نمبر پہ جو جائے گا وہ بے نمازی ہے۔ آج شب برات میں نماز پڑھنے والے میرے بھائیوں 5 وقتہ بھی شروع کرو،
आज से इरादा करो कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर नमाज छोड़ रहे हो, हुजूर की जबान से निकल गया कि जहन्नम में जाओगे। और कौन सी जहन्नम? छोटी मोटी नहीं, जहन्नम वो भी वो जहन्नम जिससे जहन्नम की आग पनाह मांगती है। जब जहन्नम सर्द पड़ता है तो हवा खोल करके जहन्नम को फिर से भड़काया जाता है, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, पहाड़। गौर कीजिए, ये भी रसूलुल्लाह का फरमान है, तुम्हारे मेरे सच्चे नबी का फरमान है कि जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, उसमें मेरी हड्डी चमड़े का क्या हाल होगा, आपकी हड्डी चमड़े का क्या हाल होगा। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते, वादी हबहब में जहन्नम के अंदर जाने वाला पहले नंबर पे बेनमाजी। हुजूर ने कहा, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। इसलिए खुदा के लिए आज तौबा करो और 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट है। 10 मिनट लगते हैं एक वक्त की नमाज के लिए। दौड़ भाग करके किसी भी तरह मस्जिद पहुंच जाया करो, नमाज पढ़ो। और अब तो शबे बारात के बाद से एक माहौल बनता है रमजान शरीफ तक। अभी से अपने आप को मस्जिद का पाबंद करो, सही अकीदा इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ो। फरमाया नंबर 2, जो हबहब वादी में डाला जाएगा वो जानी, जिनाकार, बदकारी करने वाला, उसमें डाला जाएगा। वो वादी हबहब में उसका ठिकाना होगा। आजकल नौजवान छोकरे बदकारी की तरफ बढ़े, उनको नहीं पता है ये बदकारी क्या है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं अपने मलफूजात में कि जो जिना करके गुस्ल करता है उसके बालों से जितने पानी के कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले में उसके नामे अमाल में 1 साल के गुनाह का अजाब लिखा जाता है। हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह, 1 साल का गुनाह हर कतरे के बदले में। सोचो कितने कतरे टपकते हैं। जिना करने वाला नहा कर अपने जिस्म को तो पाक कर लेता है, लेकिन अगर वो 7 समुंदरों को भी पानी अपने बदन पे बहा ले तो उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है, 7 समुंदर का पानी भी उसको धुल नहीं सकते। और जानियों का हाल ये है, अल्लाह उनकी नस्लों के अंदर बागी पैदा करता है, उनकी नस्लों में लंगड़ी लूली औलाद, ऐवी औलाद पैदा करता है, ताकि लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई का मामला उनके साथ। अल्लाह उनको अपना दुश्मन बना लेता, अल्लाह उनसे दुश्मनी करता है। बहुत बुरी चीज है। आज ये गंदी फिल्में, नंगी फिल्में, गंदी पिक्चरें हमारे नौजवानों को जिना की तरफ ले जा रही। मेरे कौम के जवानों, जिना न करो। जवान हो गए हो, जल्दी शादियां करो। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की शादियां जल्दी करें। अगर वो ताखीर करते हैं बच्चों की शादी में और बच्चे जिना करते हैं तो वो जिना का वबाल सिर्फ बच्चों को नहीं होगा बल्कि माँ बाप के सर पे भी जाएगा। माँ बाप को चाहिए जल्दी शादियां जल्दी करें। हालांकि हमारे रसूल ने तो 1450 साल पहले कहा था बच्चे बालिग हो जाए तो शादी कर दो। 1450 साल पहले खैरुल कुरून ने कहा था जल्दी शादी कर दो। अभी तो शर्रुल कुरून चल रहा है, माज़अल्लाह है। इधर गुनाह, उधर बदकारी। हमारे जवान होने के बाद हमें जो चीजें पता नहीं थी, आज के वो 9-10 साल के बच्चों को पता है। कितना बुरा वक्त आ गया है। ऐसे दौर के अंदर शादियां देर से करना बहुत खतरनाक है। इसलिए माँ बाप अपना जहन बनाए, बेटा बेटियों की जल्दी शादी करें। तालीम पढ़ाते रहो, लिखाते रहो, अच्छी बात है। शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी है कि शादी से पहले ही सब पढ़ लें। हमने भी खुद शादी के बाद तक पढ़ा, भी पढ़ ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हाफिज मकसूद साहब के पीरो मुर्शिद थे हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सरकार बुरहानपुर के शहजादे थे, उन्होंने शादी के बाद आलिम का कोर्स किया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने शादी के बाद पढ़ाइयाँ की है, तो शादी के बाद नहीं पढ़ सकते ऐसा नहीं है। माँ बाप को जहन बनाना चाहिए। जिना बहुत आम हो रहा है, बदकारी बहुत आम हो रही है, और ये इसकी इतनी गंदगी है। याद रखना, हर गुनाह की सजा आखिरत में मिलती है, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। आखिरत में तो बाद में जो होगा वो अंजाम होगा। 2 गुनाह की सजा दुनिया में मिलती। नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला और जिना करने वाला जब तक जलील नहीं होता मौत नहीं आती। बहुत खतरनाक चीज है ये। इसलिए अपने बच्चों को, और बच्चों को भी चाहिए, अगर उनको शादी की जरूरत है, जिना करने की बजाय अपने माँ बाप से अदब से कहो हमारी शादी कर दो, आपको हक है, हम आपके साथ खड़े हैं।
جو بچے اپنے ماں باپ سے بیوی مانگ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے، ان کی حمایت۔ ماں باپ سے بیوی مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں۔ زنا کر کے اللہ کو ناراض کرنے سے اچھا ہے نا کہ ماں باپ سے کہو کہ ہماری شادی کر۔ یہ مردوں کا کام ہے۔ ہم نے ماں باپ سے مٹھائی کی حاجت تھی تو مٹھائی مانگا، کھلونوں کی حاجت تھی تو کھلونے مانگے، کپڑوں کی حاجت تھی تو کپڑے مانگے، بیوی کی حاجت تھی بیوی مانگ لو، کوئی شرم کی بات۔ اگر بیٹیاں سن رہی ہیں، بیٹیوں کو بھی حق ہے اپنی ماں کے کان میں چپکے سے کہہ دے اب میری شادی کر لو، کوئی عیب نہیں۔ کوئی حرام کام کرنے سے اچھا ہے نا کہ حلال مانگو، ہے بھئی چوری کرنے سے بہتر ہے آدمی چوری کرنے کی بجائے سادگی سے کہہ دے کہ مجھے بھوک لگی کھانا کھلاؤ، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن لوگ سو کارڈ متقی بنتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، مخلوق کے درمیان عزت پانے کے لیے جو خدا کو ناراض کرے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بزرگ کو خط لکھتے ہوئے فرمایا تھا اگر 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو خدا اس گناہ کی وجہ سے تمہیں ذلیل کر دے گا۔ خدا رحمان و رحیم ہے، وہ قہار و جبار بھی ہے۔ جب اس کے غضب کو چیلنج کیا جاتا ہے وہ برباد کر دیتا ہے۔ لوگ اللہ کو کہتے وہ رحمان و رحیم ہے، معاف کرے گا، بالکل معاف کرے گا، بالکل، لیکن یہ نہیں بھولتے ہو، یہ بھول جاتے ہو کہ قرآن کے اندر جن کو اللہ نے بتایا کہ میں نے سور اور بندر بنا دیا، کون لوگ تھے بھائی؟ چھوٹے موٹے لوگ تھے وہ؟ آپ کو پتا ہے جن کو اللہ نے عذاب کے طور پہ سور اور بندر بنایا وہ چھوٹے موٹے لوگ تھے؟ نہیں، اولاد پیغمبر تھے۔ جب پیغمبر کی اولادوں نے خدا کے غضب کو چیلنج کیا تو اللہ نے ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی۔ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے، کوئی نبی رسول ہے؟ جب نبی اور رسولوں کی اولاد کو خدا سور اور بندر کی شکل دے سکتا ہے، قرآن میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے۔